سجدے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہاں مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ سجدے سے یا مراد اصطلاحی سجدہ نہیں ہے، سجدے سے مراد یہاں انقیادی سجدہ ہے، سجدہ انقیادی ہے۔ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو اور جنات کو حکم دیا تھا، اور وہ حکم یہ تھا کہ میں اس آدم کو زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے کہا یہ فساد کرے گا۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ ملائکہ نے کہا ٹھیک ہے اللہ، تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اب باری آئی اس کو خلیفہ بنانے کی اور خلیفہ ماننے کی، تو اللہ فرماتا ہے اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ تو یہاں سجدے سے مراد حکم ماننا ہے۔ تمام کے تمام ملائکہ وہ سرنڈر ہو گئے، انہوں نے اللہ کا یہ حکم مان لیا جو آدم کے لیے دیا تھا اللہ نے، لآدم، آدم کے لیے جو حکم اللہ نے دیا تھا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ نے پوچھا ابلیس جب میں نے تجھے حکم دیا تو کیوں تو نے یہ حکم نہیں مانا، اس کو تو کیوں جو ہے خلیفہ نہیں مانتا ہے؟ تو آگے سے اس نے جواب میں کیا کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اصل میں مسئلہ تھا لیڈرشپ کا، مسئلہ تھا منصب کا، مسئلہ تھا خلافت کا، اس لیے اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس کو کیسا بڑا تسلیم کروں، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں ایک مٹی کے انسان کے سامنے جو ہے اس کو اپنا جو ہے لیڈر مانوں، اس کو خلیفہ مانوں، اس کی اطاعت کروں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا فخرج فانک رجیم، نکل جا، تو مردود ہے۔ اللہ کا حکم نہیں مانا تھا۔ اللہ کے حکم کی اہمیت جو ہے وہ سمجھو، چاہے رکوع ہو، چاہے سجدہ ہو، چاہے قیام ہو، چاہے روزہ رکھنا ہو، چاہے نماز پڑھنے ہو، چاہے حج ادا کرنی ہو، چاہے حرام خوری سے بچنا ہو، چاہے حلال استعمال کرنا ہو، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کا حکم ماننا، یہ اصل عبادت کے نچوڑ ہے۔ تو یہاں سجدے سے مراد تھا اللہ کا حکم ماننا جو آدم کے لیے اللہ نے دیا تھا کہ اس کو خلیفہ مانو۔ لیکن ان لوگوں کو کون سمجھائے، اور جب وہ ضد میں آ جائے تو پھر کون سمجھائے انہیں۔ دوسرا، یوسف علیہ السلام کے سامنے اس کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ جب عقل کام نہیں کرتی ہے نا تو آدمی پھر اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ عقل بھی یہ نہیں مانتی ہے کہ بیٹے کے سامنے باپ سجدہ کرے، یہ عقل مانتی ہے؟ یعقوب علیہ السلام کون تھا؟ یوسف علیہ السلام کے باپ تھے نا، اور ساتھ میں اس کی ماں بھی تھی یوسف علیہ السلام کی۔ خواب تو یہی دیکھا تھا نا کہ 9 بھائی ہے، ماں باپ ہے، 11 میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یہ خواب تھا نا۔ چلو بھائیوں کا تو آپ نے کہہ دیا، انہوں نے تعظیم کر لی، سب یہ کہتے ہیں اس سے مراد تعظیم کا سجدہ ہے۔ تو میرے بھائی، یوسف علیہ السلام ہے ایک طرف، دوسرے طرف یعقوب علیہ السلام ہے۔ یوسف بیٹا ہے، یعقوب باپ ہے، ایک بھی پیغمبر ہے، دوسرا بھی پیغمبر ہے۔ اب پیغمبر باپ پیغمبر بیٹے کے کی تعظیم کرے، اس کے سامنے سجدہ کرے، عقل بھی یہ چیز نہیں مانتی ہے۔ تو یہاں بھی مراد کیا ہے؟ یہاں بھی مراد خلافت ہے۔ کیا ہے؟ یہاں بھی مراد خلافت ہے۔ یہاں بھی سجدے سے مراد اللہ کا حکم ہے۔ اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ یہی خواب تھا کہ یہ سب کے سب میرے رعایا ہوں گے، میں خلیفہ ہوں گا اور میری اطاعت کے نیچے ہوں گے۔ تو باپ اگر باپ بھی ہو تب بھی جب وہ خلافت کے اندر ہوگا تو حکومت کے قانون پہ کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ وہ قانون سب کے لیے ہے، باپ اس سے ماورا نہیں ہوتا ہے، ماورا نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں، سورہ یوسف کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، سب سے پہلے جب یوسف علیہ السلام کا باپ اور اس کی ماں اس کے پاس گئی ہے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کو اپنے پاس تخت پہ بٹھایا۔ کہاں بٹھایا؟ تخت پہ بٹھایا۔ تو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا تو انہوں نے سجدہ کیسے کیا؟ وہ تو ساتھ میں تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اصل میں
انسان جب عقل سے کام نہیں لیتا ہے، اللہ کی کتاب میں غور و فکر نہیں کرتا ہے، جب اس کے اندر اخلاص کی کمی ہوتی ہے، جب اس کے اندر ضد کی زیادتی ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے، یہاں تک کہ انسان شرک میں بھی مبتلا ہوتا ہے لیکن اسے خیال نہیں ہوتا ہے۔ یہی تو وہ چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ شرک سے بچو، یہ شرک ایسا ہے کہ جس طرح چونٹی چلتی ہے، کسی کو پتہ لگتا ہے؟ چونٹی کے چال کی طرح جو ہے یہ شرک انسان میں داخل ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھا دی۔ صحابہ نے کہا کیا کریں ہم؟ تو اللہ کے نبی نے دعا سکھائی کہ اللہ سے استغفار کرو اور اس طرح کی دعا کرو کہ اے اللہ، جو شرک ہم جانتے ہیں اسے بھی تو معاف کر دے، جسے ہم نہیں جانتے اس کو بھی معاف کر دے۔ اس لیے جو جانتے تھے اس سے تو ہم نے توبہ کر لی، اب نہیں جانتے اس کو تو معاف فرما دے۔ تو اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایسی جماعت نہیں تھی، ایسے لوگ نہیں تھے کہ ان شرکوں کی نشاندہی کرتے۔ بڑے بڑے لوگ اس ڈگر پہ چلے آ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو اس کے ماں اور باپ اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، لیکن اب کچھ اللہ کے بندے، ایسی جماعت، ایسے مخلص لوگ آ گئے، اہل توحید ایسے آ گئے جنہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ بھی شرک ہے اور واضح شرک ہے، کفر ہے یہ۔ اب تو باز آنا چاہیے نا، اب تو سمجھ لینا چاہیے، اب تو مان لینا چاہیے، اب تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ اس شرک کی تم نے نشاندہی کی۔ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک شرک۔ دوسرا شرک، یہ ان کا شرک ہے جو چھپے رستم ہے، جو چھپے مشرک ہے، جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، جن کے سٹیج اور ان کے ممبر و محراب سے توحید کی تقریریں ہوتی ہے، جو شرک سے نفرت کے جو ہے اعلان کرتے ہیں، ان لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ دوسرا شرک ان کے عقیدے میں یہ روایات کی وجہ سے، یہ پہلا شرک قرآن کی غلط مفہوم غلط بیان کرنا، غلط ترجمہ کرنا اور اندھے بن کر لکیر کے فقیر بن کے پچھڑوں کے پیچھے چلنا۔ جو پہلے مفسرین نے لکھ دیا، ہمارے بڑوں علماء نے لکھ دیا، بس اس کے پیچھے چلو، کوئی غور و فکر نہ کرو۔ جس نے حق کچھ لوگ ایسے بھی ہے لیکن وہ شاذ ہے، بہت کم لوگ ہیں، انہوں نے حق لکھا لیکن ان پہ کوئی نہ کوئی خارجی کا اور متزلی کا اور پتہ نہیں منکر سنت کا اور کیا قسم کے جو ہے فتوے لگا کے ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا، بدنام کر دیا ان کو۔ دوسرا شرک وہ یہ ہے کہ آج بحیثیت مجموعی، کھلا مشرک ہو یا چھپا مشرک ہو، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ ہے یا نہیں؟ سب کا ہے۔ اذن شفاعت کے ہم بھی قائل ہیں، انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے۔ شفاعت قہریہ یہ شرک کا عقیدہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو جہنم سے مجرم کو نکال کر جنت لے جائے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اس کی اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے قیامت کا دن، وہ تو آپ جانتے ہیں کتنا سخت دن ہوگا، نفسا نفسی ہوگی یا نہیں؟ لوگوں کے ہوش اور حواس ہی اڑے ہوں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اللہ فرماتا ہے ان کا دل عقل سے خالی ہوگا۔ اور ان لوگوں نے کیا نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے؟ ارے وہ تو ایسے ہوں گے جس طرح دنیا میں انہوں نے جماعتیں بنائی ہے نا، جلوس نکالتے ہیں، لیڈر ہے ان کے، مطالبات کرتے ہیں، اسی طرح ایک جلوس نکالا ہوگا انہوں نے۔ سب جمع ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ ہماری شفاعت کرو۔ آدم علیہ السلام منع کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسرے انبیاء، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، آخر میں پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے۔ جب سارے انبیاء منع کر دیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے کہ اب آپ ہی ہماری شفاعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے، ثنا بیان کریں گے، تو اللہ فرمائے گا کہ فرفع راسک یا محمد، اپنا سر اٹھائیے محمد، سل توتا، آپ مانگیے، جو آپ مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، ہم آپ کو دیں گے۔ تو کہے گے کہ اے اللہ، میرے امت جہنم میں ہے،
میں یہ مانگتا ہوں کہ اس کو جہنم سے نکالیں. اللہ فرمائے گا جا محمد نکال لیں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے جہنم میں. وہاں جا کر جتنے بھی امتی ہوں گے ان کو نکال لیں گے، لیکن ابھی پورے نہیں نکلے ہوں گے. پھر اس روایت کے اندر آتا ہے کہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے. پھر اللہ فرمائے گا کہ سر اٹھا، مانگ، جو مانگے گا وہ دیا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سوال کریں گے کہ اللہ میری امت ابھی بھی جہنم میں. اللہ فرمائے گا جا پھر ان کو بھی نکال لے. پھر جو باقی بچے ان کو بھی نکال. اگر الغرض جتنی بھی امت ہوگی، شرابی، کبابی، نشئی، منشیات فروش، منشیات استعمال کرنے والے، زانی، ڈاکو، ڈکیت، چور، سود خور، رشوت خور، جتنے بھی ہوں گے سب کے سب ان صفایا کر دیں گے، جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے. مذاق بنایا ہوا ہے. مذاق ہے یا نہیں ہے؟ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون. اللہ فرماتا ہے مجرم جو ہے وہ عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. کہیں قرآن کہتا ہے وما ہم بخارجین منہا، وہ اس سے نکلیں گے ہی نہیں، نکل ہی نہیں سکیں گے اس سے. اور نکلنے کی اگر کوشش بھی کریں گے، الف لام میم سجدہ میں اللہ فرماتا ہے ان کو دوبارہ واپس لوٹا دیا جائے گا. اور پھر دیکھے اللہ اپنے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں. سورۃ الزمر آیت نمبر 19 دیکھیے. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. اے نبی، جس پر میں فیصلہ کر لوں عذاب کا، جہنم کا، تو آپ اس کو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے جہنم سے، جہنم سے نہیں بچا سکتے ہیں. اسی لیے تو حدیث بخاری کے اندر آتا ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں تم حدیثوں کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں تم حدیثوں کو نہیں مانتے. ہمارا طریقہ ماننے کا الگ ہے، تمہارا طریقہ ماننے کا الگ ہے. تم آنکھیں بند کر کے مانتے ہو اور ہم آنکھیں کھول کر کے مانتے ہیں. ہم قرآن کی تفسیر میں مانتے ہیں، ہم صحیح احادیث کو مانتے ہیں. اب یہ قرآن کی آیت ہے کہ نبی آپ اس کو جہنم سے نہیں نکال سکتے جس پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا. اب بخاری کی حدیث اٹھائیے، اپنے قوم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر ان کو مخاطب کیا، اور اس کے بعد آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کیا اور کہا کہ میری بیٹی فاطمہ، انقذی نفسکی عن النار لا اغنی عنکی من اللہ شیئا. سن لے، اپنے آپ کو دنیا میں بچانے کا انتظام کر لے جہنم سے. یہ نہ سمجھا کہ میں تیرا باپ ہوں، کل بچا دوں گا، نہیں بچا سکوں گا تجھے. میں اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتا، اور آج کے سودخور کو وہ بچائے گا، آج کے زانی کو وہ بچائے گا، آج کے لٹیرے کو وہ بچائے گا. اسی قوم نے تو برباد، انہی علماء سو نے تو برباد کیا ہے اس قوم کو. سال میں ایک دفعہ عید میلاد النبی آ جاتا ہے. ابھی آیا نا عید میلاد النبی، جس کو 12 ربیع الاول کہتے ہیں. نام عید میلاد النبی کا، جشن عید میلاد النبی کا نام دے دیا ہے. آج پوری قوم جشن منا رہی ہے عید میلاد النبی. یہ ہرے بھرے جھنڈے لگے، ان سے پوچھو یہ ہرا جھنڈا کس کا ہے؟ سوال ہے نا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ ہرا جھنڈا؟ یہ ابو بکر کا ہے، یہ عمر کا ہے، یہ عثمان کا ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یا یہ دعوت اسلامی کا جھنڈا ہے؟ کس کا جھنڈا ہے؟ یہ سنی تحریک کا جھنڈا ہے. تم نے اس کو اسلام بنا دیا. جیسے ہی 12 ربیع الاول آتا ہے پورا آپ کا پاکستان ہرے بھرے جھنڈوں سے بھر جاتا ہے. ہر جگہ آپ کو ہر چیز ہری بھری نظر آتی ہے. یہ میری یاد کی بات ہے. میں آ رہا تھا اس وقت، انہوں نے ککری گراؤنڈ کراچی کے اندر ان کا دعوت اسلامی کا جلسہ تھا. اس سے پہلے ان کی پگڑی جو تھی وہ الگ کلر کی تھی، وہ خاکی جیسی کلر تھی نا. اس اجتماع کے اندر ان کے الیاس قادری صاحب نے اعلان کیا کہ نبی کا گنبد چونکہ گنبد خضرا سبز ہے، لہذا آج کے بعد ہم سب کی پگڑی سبز ہوگی. کیا ہوگی؟ سبز ہوگی. بس پھر دنیا پوری سبز ہو گئی. یہ اسلام ہے آپ کا؟ یہ نبی کا عشق ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ جتنے بھی جشن منانے والے ہیں، عید میلاد النبی کا جشن منانے والے ہیں،
یہی لوگ آپ یقین جانیں منشیات فروشی، یہی لوگ بے حیائی اور فحاشی کے اڈے چلانے والے، یہی لوگ صنعت کاری ہو، تجارت ہو یا کوئی اور شعبہ ہو جس کے اندر یہ سب کے سب بڑے بڑے حرام خور ملوث ہے، جو ہر سال حج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں، عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں، یہی لوگ صبح سے شام تک حرام کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، جھوٹ کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ نبی نے تمہیں یہ سکھایا ہے کہ پورا دن تم حرام کھاؤ، جھوٹ بولو، دغا بازی کرو، ذخیرہ اندوزی کرو، لوگوں پہ ظلم کرو، لوگوں کو لوٹتے رہو، اور پھر سال میں ایک دفعہ تم جشن منا کے سمجھو کہ بس نبی ہماری شفاعت کرے گا، وہ ہمیں بخش دے گا، جہنم سے ہمیں نکال دے گا۔ تباہ کر دیا اس قوم کو، ان علماء سو نے تباہ کر دیا۔ اگر یہ بات ہوتی تو یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو سمجھا دیتے کہ ابو بکر جہاد میں جانے کی، قتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، بس سال میں ایک دفعہ تم جشن منا لو، میرا 12 ربیع الاول منا لو، بس جنت میں چلے جائے گا، میں تمہیں لے جاؤں گا، کوئی تمہیں بچانے والا، عذاب دینے والا نہیں ہے۔ یہ بات ابو بکر کو نہیں سمجھائی، یہ بات اپنی بیٹی کو نہیں سمجھائی، جو بات آج ہمارے یہ علماء سو اپنے پیچھے چلنے والے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ تو شفاعت کا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید نے اگرچہ اس میں کئی آیات ہے، لیکن میں طول سے بچنے کے لیے وہ ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ شفاعت کا عقیدہ، صحیح عقیدہ شفاعت اذنی کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کریں۔ کیا کریں؟ شرک سے پاک کرے، شرک سے توبہ کرے، اپنے عقیدے کو توحید کا عقیدہ بنائے۔ اس کے بعد کیا کرے؟ اعمال صالحہ۔ کیا کرے؟ پھر اعمال صالحہ جو ہے اس کو اختیار کرے اور پوری زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر گزارے۔ ہاں انسان ہے، پھر آپ سے کمی ہو سکتی ہے، آپ کے اندر کمزوریاں ہو سکتی ہے، تو وہ کمی اور کمزوری جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف فرما دے گا اپنے مہربانی سے۔ اور دوسرا طریقہ اس کا جو ہے وہ شہادت کا طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے، جو اپنی کتاب مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ شہادت جو ہے اصل میں، یہ شفاعت جو ہے یہ اصل میں شہادت ہے۔ کوئی زبردستی کسی کو نکال کے جو ہے وہ جہنم سے جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے۔ یہ سورہ زخرف کی آخری آیت ہے، یہ دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، آیت نمبر یہ 86 ہے سورہ الزخرف، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ ان کو چھڑا نہیں سکتے ہیں، ان کی شفاعت نہیں کر سکتے، جہنم سے نہیں آزاد کر سکتے ہیں، چاہے یہ نبی کو پکارے، چاہے یہ ولی کو پکارے، چاہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارے، چاہے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو پکارے، وہ ان کو نہیں بچا سکتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے الا، مگر، دیکھیں یہاں اب استثناء ہے، الا من شہد بالحق وہم یعلمون، ہاں جو گواہی دے گا سچ کی گواہی دے گا کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا عمل صحیح ہے، یہ میرے ساتھ تھا، میری جماعت میں تھا، اللہ رب العزت اگر اس کی گواہی صحیح ہوگی، سچ ہوگی تو وہ قبول فرمائے گا۔ بعض لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو معلوم نہیں ہے، وہ تو ایسا دن ہوگا مجرم اور مومن کو جو ہے مسلم کو الگ کر دے گا اللہ، تو اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ اصل میں انسان پہ حجت تمام کرنا کہ وہ یہ الزام نہ لگائے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، اس لیے اللہ رب العزت ملائکہ کی گواہی، زمین کی گواہی، اس کا نامہ اعمال، اپنے جسم کی اس کی گواہی، آنکھیں گواہی دے گی، کان گواہی دیں گے، یہ کھال گواہی دے گی، یہ ہاتھ اور یہ پاؤں گواہی دے گی، نا، اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے، وہ تو مجرموں کو الگ کر دے گا۔ لیکن اس انسان کو جس پر جو ہے سزا، جس کو سزا ابھی دی جا رہی ہے، سزا کا حکم ہو رہا ہے، وہ اس بات کو تسلیم کر دے کہ ہاں یہ میرے گناہ ہے، میرے قصور ہے، اور جو جنت میں جانے والے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ لے کہ مجھے جنت میں کسی اور وجہ سے نہیں بھیجا جا رہا ہے، میں نے جو دنیا میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی تھی، بس اللہ کی مہربانی سے اس کی وجہ سے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے تو یہ اصل میں شہادت حق ہوگا،
شفاعت جو ہے کیا ہوگا؟ یہ شہادت حق ہوگا جو لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کریں گے. جیسے یہ صورت المومن دیکھیں، یہاں پر اللہ رب العزت نے ملائکہ کی شفاعت اور ان کی شہادت کا ذکر فرمایا ہے آیت نمبر 7 کے اندر. اللہ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. جو ملائکہ اللہ کے بالکل مقرب ملائکہ ہے، جو اللہ کے عرش احکامات لے رہے، وہ ملائکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح اور تعریف کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنوں کے لیے وہ استغفار کر رہے ہیں. کن کے لیے کر رہے ہیں؟ مومنوں کے لیے کر رہے ہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ کیوں استغفار کر رہے ہیں؟ مومن کا تو اپنا ایمان کام آئے گا، اپنا عمل کام آئے گا، وہ کیوں کر رہے؟ تو وہ پھر قرآن پہ اعتراض کرے. یہ تو قرآن میں ہے نا، یہ حدیث میں تو نہیں ہے، روایت میں تو نہیں ہے، یہ تو قرآن میں ہے کہ ملائکہ جو ہے مومنین کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما. اے اللہ تیرا علم تو ہر چیز کو پہنچا ہوا ہے، تیری رحمت تو ہر چیز کو پہنچی ہوئی ہے، تجھے جتلانے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود جانتا ہے. اور آگے وہ کہیں گے فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. اے اللہ جو لوگ جنہوں نے شرک اور کفر گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور توبے کے بعد تیری اطاعت انہوں نے اختیار کر لی ہے، اے اللہ ان کو جہنم سے بچا لے. یہ کون دعا کرتے ہیں؟ یہ ملائکہ کرتے ہیں. تو قیامت کے دن انبیاء بھی کریں گے دعا، مومنین بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے، شہادتیں بھی دیں گے. لیکن یہ سمجھ لو اس بات کو، آج امت کے اندر جو شفاعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی شرک کرے، کسی میں نفاق ہو، کوئی قاتل ہو، کوئی مجرم ہو، کوئی زانی ہو، کوئی نشئی ہو، کوئی اور بڑے کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہو، اس کو کوئی جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا، تو 100% یہ جھوٹ بات ہے. 100% یہ جھوٹ بات ہے. ایسی شفاعت قرآن کے اندر نہیں ہے. کسی ظالم اور مجرم کی شفاعت وہاں نہیں ہوگی. اس کو شفاعت قہریہ کہتے ہیں اور یہ قرآن کے خلاف ہے. اس کے ہم کیا ہے؟ منکر ہے. ایسی شفاعت کو ہم نہیں مانتے ہیں. اب تیسرے مسئلے پہ جاتے ہیں. ایک عقیدہ ان چھپے ہوئے مشرکوں کے اندر جو ہے وہ یہ ہے دم کا شرک. تعویذ کو کہیں گے شرک. اس میں کچھ لوگ تعویذ کو بھی جائز، جیسے مکتبہ دیوبند ہے تو وہ تو تعویذ کے بھی قائل ہے، اگرچہ اس میں کچھ علماء اب نکلے ہیں جو اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، یا کچھ نرمی ان کے اندر آ گئی ہے. لیکن اکثر ان کے جو ہے وہ یہ کام کاروبار کر رہے ہیں باقاعدہ. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، نوبت یہاں تک آ گئی ہے، جہاں میری دکان ہے وہاں ایک بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے دیوبندیوں کی. اس مسجد کے سامنے ایک دکان ہے، اس کی بکری ہے. وہ بکری بیمار ہو گئی. مولوی صاحب سے کہا، مفتی صاحب سے، مفتی ہے، اس نے کہا اس کو نظر لگ گئی ہے. ایک لڑکا آیا تھا، اس نے کہا بڑی خوبصورت بکری ہے، بس اس کو نظر لگ گئی. کہا اب کیا ہوگا؟ مولوی صاحب کہا اس کے لیے تعویذ میں کرتا ہوں. مولوی صاحب نے بکری کے لیے تعویذ لکھا. کس کے لیے؟ بکری کے لیے. قرآن کس کے لیے اترا تھا؟ انسانوں کے لیے. جنات کے لیے. دو ہی مخلوق ہے. قرآن انسان کے لیے اترا تھا، جنات کے لیے اترا تھا، ہدایت کے لیے اترا تھا، رہنمائی کے لیے اترا تھا کہ اس پہ عمل کر کے جہنم کے آگ سے بچے اور جنت میں چلے جائے. مولوی صاحب کہہ رہا ہے میں بکری کا تعویذ لکھ کے دوں گا، بیمار ہو گئی ہے. یہ پوری تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ بکریوں کا بھی تعویذ ہوتا ہے. یہ کس نے سکھایا ہے؟ اشرف علی تھانوی صاحب نے بہشتی زیور کے اندر اس نے لکھا ہے کہ اگر گائے بھینس دودھ نہ کرے، کم کرے، تو قرآن کی یہ آیت لکھو، آٹے کا پیڑا اس کے اندر دم کرو، وہ کھلا دو، دودھ کرنا شروع کر دے گی. یہ کس نے لکھا ہے؟ حکیم الامت صاحب نے لکھا ہے. جی اس کو کون رد کر سکتا ہے؟ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ حمل سے ہے اور حمل میں تکلیف ہوتی ہے، قرآن کی یہ آیت لکھو اور دائیں ران پہ اس کے باندھو، پھر ولادت جو ہے وہ آسانی سے ہوگی. ہاں یہ ہمارے علماء ہے. تو مولوی صاحب نے تعویذ لکھ کے دے دیا اور اس نے گلے میں لٹکا دیا. میں نے کہا
جو وہاں ان کے ماننے والے ہیں کہ یار آپ کے مولوی نے تو کچھ عجیب سا کام کر دیا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو تو ناپاک آدمی مس بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے تو پاکی ضروری ہے۔ جانور تو پاکی ناپاکی نہیں سمجھتا ہے، تو گلے میں کیسے لٹکا دیا قرآن اس کے گلے میں؟ بولے نہیں آپ ایسا نہیں کہے، وہ گلے میں جو لٹکایا اس میں قرآن نہیں لکھا تھا، اس میں تو ایسے ہی اس نے لکیریں کھینچی تھی اور اس میں جو ہے نا وہ ان سے لکھے تھے۔ تو میں نے کہا آپ خود سوچے، جب ہم آپ کو مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ تعویذ شرک ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے، وہ قرآن کے علاوہ تعویذ شرک ہے۔ اب جب ہم آپ کو سمجھا رہے کہ بکری کے گلے میں کیسے تعویذ ڈال دیا، قرآن ڈال دیا، تو آپ کہتے نہیں یہ قرآن کے علاوہ تھا، تو آپ تسلیم کریں نا کہ آپ کا مولوی شرک کرتا ہے۔ اب تو آپ تسلیم کریں نا کہ نمبر لکھ کے اس کے گلے میں لٹکا دیا اور یہ عقیدہ ساتھ میں دے دیا کہ اب آپ کی بکری سے نظر ہٹ جائے گی اور آپ کی بکری جو ہے تندرست ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارے علماء سو کا حال ہے، لائن لگے ہوئے لائن، لوگ تعویذ لینے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی دم کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ بہرحال جو ان سے بھی زیادہ، علماء دیوبند سے بھی زیادہ مکتب فکر جو اہل حدیث ہے، جو حزب اللہ والے ہیں، جو مسجد توحید حنیف والے ہیں، جو اپنے آپ کو توحید کے علم بردار کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تعویذ تو نہیں، غلط ہے یہ، لیکن دم کر سکتے ہو، روایات کے اندر اس کی اجازت ہے۔ تو روایات آپ کو ایک ہی کیوں نظر آ رہی ہے؟ جس میں دم کی اجازت ہے، یا تو آپ اپنی اصلاح کریں اور دم کو سمجھے کہ رکا ہے کیا چیز، دم ہے کیا چیز، یا پھر جو ہے آپ ان روایات کو بھی تسلیم کریں جس کے اندر دم سے منع کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داود کی روایت ہے، ان الرقا والتمائم والطولۃ شرک، بے شک دم، تعویذ اور ٹوٹکے یہ سارا شرک ہے۔ یہ بھی تو حدیث ہے نا، یہ حدیث نہیں ہے؟ ارے بخاری کی وہ حدیث تمہیں کیوں نظر نہیں آتی ہے؟ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70,000 میرے امت کے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے؟ ایک نے کہا یہ ہوں گے، دوسرے نے کہا